اسرائیلی جارحیت کے سبب غزہ سے بے گھر ہونے والے لاکھوں فلسطینیوں میں سے چند ایک کو مہینوں بعد امدادی سامان کا ایک ڈبہ مل گیا۔ انہی میں سے ایک ایمان سلیمان بھی شامل ہیں، جنہوں نے امداد کی وصولی کے دوران اسرائیلی بمباری میں اپنے جوان سالہ بیٹے کو کھو دیا۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ 7 بچوں کی 40 سالہ ماں جو اپنے 2 بچوں کو کھو بھی چکی ہے، قبائل کی حفاظت کی بدولت بالآخر جیسے تیسے امداد حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ کھانے پینے کی چیزیں ملی تو اس کی اور اس کی 3 ننھی پریوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کچھ عرصہ پہلے تک اپنے گھر میں راج کرنے والی ایمان کو امداد میں کچھ آٹا، چاول، تیل، دال اور چنے، لوبیا اور ٹونا فش کے گنتی کے ٹن ملے۔ ایمان نے اس پر بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ تباہ حال خیمے میں مقیم ایمان نے کھانا پکانے کے لیے کچرے سے چولہا جلایا۔ لال مسور کی دال پکتے دیکھ کر اس کے بچوں کے چہرے پر طمانینت تھی۔ زي زمان تتوفر لي الكابونة وتيجي الأبضاع، يعني صحيح بنروح بمعناها ماشي ونروح ماشي، بس الحمد لله توفرت. يعني لقيت بدل ما أروح ألم بلاستيك وألم حطب عشان أوفر لهم الأكلة هذه، لا توفرت الحمد لله بيد العشاء۔ ایمان اور اس کا خاندان بیت لاہیا میں صہیونی افواج کے شدید حملوں کے بعد بھاگ کر غزہ آیا، جہاں وہ اپنے زندہ رہ جانے والے باقی بچوں کے ساتھ ایک تباہ شدہ مکان کے کھنڈرات کے درمیان بنائے گئے خیمے میں رہتی ہے۔ نزحنا ماشي كمان ماشي، نزحنا على غزة والله ولا مواصلة ماشي، جينا هنا وضل عفشي وعية وأولادي وكله ولا إشي أخذنا، حتى أواعي إلي ما في، أواعي لجوزي ما في۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں نہ صرف امداد آنے کو روک رکھا ہے، بلکہ اگر کہیں امداد مل بھی رہی ہو تو وہاں بھی حماس کی موجودگی کا جواز بنا کر بمباری کر دی جاتی ہے۔ اب تک امداد لینے کے لیے جانے والے سینکڑوں فلسطینی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی 2 سال سے جاری فوجی جارحیت کے بعد مقبوضہ فلسطین میں خوراک اور دیگر بنیادی اشیاء کی شدید قلت ہے، جبکہ غزہ کے 20 لاکھ باشندوں میں سے بیشتر بے گھر کر دیے گئے ہیں۔